امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، یورپ میں خاندان بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ان کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت نہ کرنا یا انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں مدعو نہ کرنا۔ کیا ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اس طرح روٹ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے یہاں نہیں ہے، صرف انٹرنیشنل پرابلم ہے، یا پاکستان میں بھی ہے۔ میں نے تو سب کو دعوت دی تھی، انہوں نے 2 آدمیوں کی دعوت دی، ہمارے ادھر نہیں آئے تھے تو میں کیوں جاؤں، مجھے دعوت نہیں دی تو میں بھی نہیں دوں گا۔ ہم گھر پر گئے تو انہوں نے ہم کو لفٹ نہیں کرائی، ہم نے جا کر دعوت دی، انہوں نے خالی فون پہ دعوت دے دی۔ تو اس طرح کے پنگے یہاں بھی ڈالتے ہیں، تو شیطان جو ہے یہ لڑواتا ہی رہتا ہے، اس کا دھندا یہی ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یعنی شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے۔ جی جی، تو یہ شیطان مطلب خالی یورپین ممالک میں یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ کعبے میں بھی بندے کو نہیں چھوڑتا بھائی، ہاں مکہ مدینے میں بھی نہیں چھوڑتا، یہ ہر جگہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہم پاکستان ہیں تو پاکستان میں کہاں بخشے گئے ہم کو، یہ سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رگوں میں خون کے ساتھ یہ تیر رہا ہے شیطان جو ہے۔ تو یہ تو پھوٹ ڈلواتا ہے، اس کو پھوٹ ڈلوانا بہت ہی پسند ہے، اس کا یہ مین مشغلہ ہے۔ شیطان کا تخت بچھا، حدیث پاک میں ہی مضمون ہے، ان کے چیلوں چانٹوں نے کر دیا کہ ہم نے اس کو شراب پلا دی، ہم نے اس کو وہ کروا دیا، یہ کروا دیا، بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ میں نے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، یہاں تک کہ وہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو شیطان نے اس کو اٹھ کے گلے لگا لیا، تو ہے کام تو نے کیا، پھوٹ ڈلوائی۔ آج کل یہ بھی گھر گھر میں ہو رہا ہے، خالی شک کی وجہ سے کھڑکی پہ کھڑی ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کیوں کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک۔ یہ لیٹ آتا ہے نا شوہر، یہ کیوں لیٹ آتا ہے مجھے سب پتا ہے، اس چڑیل کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی خامہ خاں مطلب یہ کہ اب کھڑکی پہ کھڑی تو مری، یہ لیٹ آیا بیچارہ، یہ مرا۔ ایک کیس میرے کو اس کے گھر کے افراد نے بولا تو سمجھاؤ یہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، اس طرح کی بھی نوبت آئی۔ میں وہ سمجھایا میں نے، نہ پروف ہے نہ کچھ، بس میرا دل ہی اتر گیا، یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ ایسا کرتی ہے۔ یعنی وہ اتنا بیچارہ بد نصیب نکلا جس کو میں نے جا کے شاید گھر میں جا کے سمجھایا تھا، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، فقط شک کی بنا پر کہ یہ مطلب غیر مرد کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، پروف اس کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ترکیب ہے، بیچاری کو برباد کر دیا۔ جو لڑکے کو تو گھر اور مل جاتی ہے، لڑکی بیچاری پھر اس الزام میں جس کو مطلب فارغ کیا تو کہیں نہیں رہتی یار۔ اب کتنی بددعائیں، کتنی مطلب کو سنے اور ان کو ملی ہوں گی، اور کتنا مطلب ان کی ماں کے اور باپ کے، بہنوں کے خود کا دل چلا ہوگا بیچاروں کے۔ تو یہ مطلب بھی یہ کہانی بہت ہے، اس طرح کے معاملات کی علم نہیں ہے اور احساس نہیں ہے، اور ٹھا کر کے تہمت لگا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح مطلب تہمت لگانا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے، کہ جو کسی مسلمان پر گناہ کی تہمت لگائے تو اس کو اللہ پاک قیامت میں ردغۃ الخبال، یہ جہنم کا ایک مقام ہے، ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتا ہے اس پہ رکھے گا۔ وہ کتنی خوفناک جگہ ہوگی۔ حدیث پاک ہے کہ وہ زبان سے لٹکے ہوئے تھے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر الزام گناہ لگاتے تھے، گناہ کا الزام لگاتے تھے۔ تو کیسی بے بسی ہوگی اس وقت۔ یہاں تو دنیا میں کوئی تکلیف میں آ بھی جائے تو 4 آدمی ہمدردی کرنے والے بھی مل جائیں گے، تسلی دینے والے مل جائیں گے، چھڑانے والے مل جائیں گے، شیر کا سما شیر کوئی آ جائے گا جو ان کو مار بھگائے گا۔ لیکن آخرت میں تو کس کی چلے گی یار؟ اگر رب نے پکڑ لیا، رب کی پکڑ سے تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ پاک سے ہم اسی کی پناہ پکڑ دیں کہ بس ہمیں بے حساب بخش دے۔ علم کی کمی کی وجہ ایسا ہوتا ہے، تو کسی پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن من حسن العبادت،
یہ حدیث پاک ہے کہ حسن ظن یعنی اچھا خیال کسی کے بارے میں رکھنا یہ اچھی عبادت سے ہے. تو ہمیں مطلب مسلمانوں پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، ایک دم سے مطلب اس کے بارے میں منفی ذہن مائنس ذہن نہیں بنانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.